الحمدللہ آج سبق نمبر 30 شروع ہونے جا رہا ہے۔ موسم بھی تھوڑا خراب ہے، بارش ہے، اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور رکوع سجدے میں آتے جاتے ہوئے اللہ اکبر۔ اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، سورہ فاتحہ اور ثانی سورہ، اور نماز کے اندر التحیات بھی ہے، درود شریف بھی ہے، دعائے معصورہ بھی ہے۔ نماز پڑھنے کا فائدہ ہر ایک کو ملتا ہے۔ نماز پڑھنے کے جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔ نماز میں آدمی قیام کرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی نظر، اس کی نگاہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے، اور رکوع میں اس کی نگاہ دونوں پیروں کے درمیان یا دونوں پیروں میں سے کسی ایک پر ہوتی ہے۔ سجدے میں ناک کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور قعدہ میں التحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو گود میں نگاہ ہوتی ہے، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو دائیں بائیں کندھوں کے اوپر نگاہ ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک اہم فائدہ کانسنٹریشن کا ہے۔ آدمی نماز کے اندر ایک جگہ اپنی نگاہ کو، نظر کو جمع کر کے رکھے تو اس سے ایک ہی جگہ فوکس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کانسنٹریٹو پاور آدمی کا بڑھ جاتا ہے، توجہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور ادھر ادھر کے خیالات سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اور نماز کے اندر رکوع کے لیے جھکنا یہ اتنا زیادہ مفید ہے کہ کمر کے درد اور اس کی تکلیف میں بڑا فائدہ ہے رکوع کرنا۔ صحیح طریقے سے رکوع کیا جائے، صحیح طریقے سے اس میں گھٹنوں تک ہاتھوں کو پہنچایا جائے، اور اطمینان کے ساتھ رکوع سے کھڑا ہو۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر جو ایکشنز ہیں، اٹھنا، جھکنا، بیٹھنا، اس سے بھی جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو پورا جسم جو ہے سر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا دل اوپر ہو جاتا ہے، دماغ نیچے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سجدے میں خون کا جو سرکولیشن ہے، خون کا جو بہاؤ ہے، وہ دماغ کے اندر اچھی طرح ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو سکون ملتا ہے، دماغی پاور اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ سجدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں پڑھ کر آدمی اللہ کا
مقرب بن جاتا ہے، خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ دیا، ناک بھی زمین میں لگا دیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا جائے۔ اصل میں تو ہونا چاہیے کہ آدمی سر نیچے رکھے اور پیر اوپر کر دے کہ اے اللہ ہم تیرے لیے اس قدر جھکے ہوئے ہیں، لیکن آدمی سے یہ پاسبل نہیں ہے کہ سر نیچے رکھے اور پیروں کو اوپر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ سجدہ کر لو بس۔ تو سجدہ آخری درجے کی بندگی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا، پیشانی کو زمین میں لگا دینا، ناک کو زمین میں لگا دینا۔ بڑے فائدے نماز کے ہیں۔ ہمارے استاذ محدث کبیر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بیان فرمایا کہ دن بھر جو نمازیں پڑھی جانے والی ہیں، اگر آدمی ان تمام نمازوں کا صحیح طریقے سے بچپن سے ہی اہتمام کرے، پابندی کرے، تو اس کو جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ 90% وہ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ 17 رکعتیں دن بھر میں فرض ہیں، اس کے علاوہ 3 رکعت واجب ہے تو 20 رکعت ہو گئی۔ اس کے علاوہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ، ٹوٹل 32 رکعتیں ہو گئی، 32۔ اس کے علاوہ عصر سے پہلے کی 4 سنت اور عشاء سے پہلے کی 4 سنت، ان دونوں کو ملا لیا جائے تو 40 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ نفل آپ جتنا چاہے پڑھے، اشراق کی نفل ہے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کی نفل ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان اوابین کی 6 رکعت ہے۔ دن میں 9:30 10 بجے چاشت کی نماز ہے، اور رات میں تہجد کی نماز ہے۔ تو کم سے کم آدمی کو جتنی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو فرض ہے، واجب ہے اور سنت مؤکدہ یا سنت کو بھی ملا لیا جائے تو ٹوٹل 40 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 40 رکعتیں آدمی ڈیلی پڑھے گا، وہ ہر طرح سے جسمانی اعتبار سے صحیح سالم ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، ہر 40 دن میں اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ ایک قطرے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک ڈراپ، نطفہ جس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد جب 40 دن گزر جاتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا بڑھاؤ آتا ہے، رگ وغیرہ نکل آتی ہے، اس پر گوشت چڑھتا ہے، اور 40 دن کے بعد اس میں گوشت اچھی طریقے سے چڑھ گیا، پھر ہڈیاں نکل آتی ہیں اندر سے۔ اس طرح ہر 40 دن میں بچے کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، جسم اس کا تیار ہوتا رہتا ہے ہر 40 دن میں۔ جب 120 دن ہو جاتے ہیں، یعنی 3 40 دن، 120 دن جب ہو جاتے ہیں،
تب جا کر کے وہ بچہ مکمل انسان کی شکل کا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جان آ جاتی ہے، اس کے اندر جان آ جاتی ہے، ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتہ آ کر کے اس کا نام دنیا میں کیا ہوگا، وہ دنیا میں نیک ہوگا یا برا، کیا کھائے گا، کیا خرچ کرے گا، یہ سب اس کی تقدیر لکھ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں بنتا رہتا ہے، ہر 40 دن میں ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، تو ڈیلی کی جو نمازیں ہیں، نفل کو چھوڑ کر باقی تمام نمازوں کی رکعات کو لیا جائے تو ٹوٹل 40 رکعات بنتی ہے۔ تو یہ 40 کا جو عدد ہے، کاؤنٹ ہے، اس کا تعلق ماں کے پیٹ سے ہی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمارے استاذ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ڈیلی 40 رکعت تو پڑھنا ہی چاہیے۔ جو آدمی ڈیلی ان نمازوں کو پڑھا کرتا ہے وہ جسمانی اعتبار سے فزیکلی ایک دم فٹ ہوتا ہے، اس کا ہارٹ بیٹ، بلڈ پریشر، بی پی، شوگر کا لیول ایک دم کنٹرول میں رہتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہی اس کی عادت ڈالی جائے، ان کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر ہمارے جسم کے لیے فائدہ ہے، اتنی رکعتیں تم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہم لوگ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وتر پڑھ لیتے ہیں، سنت وغیرہ بہت ساری عورتیں نہیں پڑھتی، مسجدوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ سنت نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ سنت میں بھی 12 رکعتیں مؤکدہ ہیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعت اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت غیر مؤکدہ ہے بس، یعنی ان کو نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ تو لوگ وہ سنت بھی نہیں پڑھتے جو مؤکدہ ہے، اس کو بھی نہیں پڑھتے، گھر کی عورتیں بھی نہیں پڑھتی، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنا، جلدی جلدی اٹھنا بیٹھنا، جلدی جلدی رکوع میں جانا، سجدہ کرنا، سورتوں کو جلدی جلدی پڑھنا، یہ نماز کو ضائع کرنے والی چیز ہے، پڑھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں، بس سر سے ایک ذمہ داری اتر گئی، لیکن حقیقت میں اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے کیا فرمایا؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے۔ بات چیت کس طرح ہوگی؟ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہوگی، قرآن پڑھ کر کے ہوگی، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم پڑھو قرآن، میں سنتا ہوں، اور جواب بھی دیتا ہے اللہ تعالی، ہماری سورہ فاتحہ کا جواب دیتا ہے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتی ہیں تو اللہ تعالی جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے یا میری بندی نے میری تعریف بیان کی، حمد بیان کی۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، اگرچہ ہم کو سنائی نہیں دیتا لیکن آتا ہے ضرور جواب۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جب کوئی بندہ یا بندی الرحمن الرحیم کہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے یا میری بندی نے میری تعریف بیان کی۔
کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اور جب بندہ یا بندی کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے یا میری بندی نے میری بڑائی بیان کی، میں کتنا بڑا رب ہوں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، میری بزرگی کو اس نے بیان کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان والی آیت ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ بندے کے لیے۔ یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، ڈیوائیڈ کی ہوئی آیت ہے۔ آدھی آیت اللہ کے لیے اور آدھی آیت بندے سے متعلق ہے۔ نماز کے اندر ہی آپ گویا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہی ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتی ہیں۔ دیکھیے آپ خواتین اگر توجہ کے ساتھ سورہ فاتحہ ہی کو پڑھ لیں، آپ کی آدھی دعا تو سورہ فاتحہ ہی میں ہو گئی۔ پہلے اللہ کی تعریف ہوئی، اس کے بعد اللہ سے مدد بھی مانگ لی، ہر چیز کے اندر مدد، دنیاوی کاموں میں، دین کے کاموں میں، دن کے رات کے کاموں میں، اپنے پرائے، سب چیز کے لیے مدد اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں مانگی گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر انبیاء علیہم السلام پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان کے ساتھیوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اور نیک لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اور شہیدوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں کا راستہ دکھا، لیکن ہم لوگ گمراہ ہیں، گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ وجہ کیا؟ ہم سورہ فاتحہ کو بھی صحیح سے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا یا پھر وہ گمراہ ہو گئے، جیسے یہودی، جیوس، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، کافر اور مشرک، اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے حفاظت عطا فرما۔ اور آخر میں آمین بھی کہنے کے لیے کہا گیا آہستہ سے۔ تو یہ سورہ فاتحہ دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس سورہ فاتحہ کے اندر بات کرتے ہیں، ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے، ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے، رکا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین آیت ہو گئی، رک گئے، پھر الرحمن الرحیم، پھر رک گئے، پھر مالک یوم الدین، اس طرح ایک ایک آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہم لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ پوری صورت ایک سانس میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے۔ کیا آپ لوگ اس طرح بات کرتی ہیں؟ کسی کے گھر آپ گئیں، انہوں نے بلایا، آؤ آپا بیٹھو، اب تمہیں جاؤ ایسا بات کر دیں کیا؟ کیا باچھے با کیا پکائے کھانا پکائے کیا سالنا بنائی ہیں؟ اتنا تیز آپ بولتی ہیں؟ نہیں، ایک ایک بات آپ ان سے کرتی ہیں اور ان کا جواب سنتی ہیں، پھر دوسری بات شروع کرتی ہیں، گھنٹوں بات کرتی ہیں، ان کو سمجھ میں آئے
آپ کی بات ان کو اچھی لگے، اس طرح آپ بات چیت کرتی ہیں۔ تو نماز میں آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہیں تو آپ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا، ایک ایک آیت کر کے آپ کو پڑھنا، ایک ایک آیت پر رکنا ہے۔ کبھی ٹائم نہیں ہے اس لیے تھوڑا ملا کے پڑھا، تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اکثر اس کی عادت بنانی چاہیے کہ ایک ایک آیت کر کے پڑھیں۔ ہماری نماز جس قدر اچھی ہوگی اس کے اثرات ہمارے جسم کے اوپر اور ہماری روح کے اوپر پڑتے ہیں۔ ہماری نماز کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر اس کے فائدے ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اگر ہم بیمار ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، ڈاکٹر نے ہمیں دوائی دی کہ یہ وائٹ کلر کا ٹیبلٹ صبح میں لینا ہے، ریڈ کلر کا ٹیبلٹ دوپہر میں لینا ہے، یلو کلر کا ٹیبلٹ رات میں لینا ہے، اور ٹانک دیا کہ اس کو صبح میں ایک ڈھکن، رات میں ایک ڈھکن پینا ہے، اور آئنٹمنٹ دیا کہ اس کو فلاں فلاں جگہ لگانا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ صبح میں سفید گولی کھانی چاہیے تھی نہار پیٹ، لیکن فل پیٹ لال گولی کھا لی۔ دوپہر میں لال گولی تھی، وہاں سفید کو کھا لیا، اور رات میں کھانے کے بعد یلو کلر کی گولی کھانے کو کہا گیا، کھانے سے پہلے کھا لیا۔ ایک گولی کھانے کو کہا تو دو کھا لیے یا آدھی گولی کھائی۔ ٹانک ایک ڈھکن پینے کو کہا، آدھا ڈھکن پیا یا دو ڈھکن پی لیا، الٹا کر دیا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا، بہت کم فائدہ ہوگا، یا بالکل نہیں ہوگا، یا پھر نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ تو معمولی سی دوائی جو ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں وہ اگر صحیح سے استعمال نہ کریں تو اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوتا۔ تو نماز جیسی اہم چیز کو اگر ہم صحیح سے نہ پڑھیں تو اس کا فائدہ ہمیں کیسے ہوگا؟ تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، اطمینان سے پڑھنا، سبحان ربی العظیم، اس ارادے سے پڑھنا کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوں یا بیان کر رہی ہوں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک ایک ورڈ الگ الگ کر کے پڑھنا۔ خود کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیسے ہوگا؟ اتحیات بھی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، درود شریف بھی، دعائے معصورہ بھی، اور صحیح سے قیام کی حالت میں کھڑی ہونا، رکوع صحیح سے کرنا، آرام آرام سے رکوع سے اٹھنا، سجدے میں اطمینان کے ساتھ جانا، پٹک پٹک کر کے سجدہ نہیں کرنا، کپڑے وغیرہ بھی صحیح طریقے سے پہننا، جگہ بھی ایسی سیلیکٹ کرنا جہاں آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو، وضو بھی اچھے انداز میں کرنا۔ وضو کے اندر کمی آ جائے تو پھر نماز کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ ہو گیا، قرآن پڑھنے میں تھوڑا اٹک آ گیا۔ نماز خیر آپ نے پوری پڑھا دی۔ نماز پڑھا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا، صحابہ کو دیکھا اور کہا، تم میں سے بعض لوگوں نے وضو صحیح سے نہیں کیا ہے، تمہارے وضو کو صحیح سے نہ کرنے کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ میں سے کسی نے وضو صحیح سے نہیں کیا تھا تو اس کا اثر حضور کی نماز کے اوپر ہو گیا، تو خود اس آدمی کے اوپر کتنا اثر ہوا ہوگا۔ تو وضو اگر صحیح سے نہ کریں تو ہماری نماز کے اندر بھی کمی آتی ہے، ہماری نماز کے اندر بھی کوتاہی آ جاتی ہے۔
تو وضو بھی صحیح سے کرنا، نماز کے ارکان کو، فرائض کو، شرائط کو، واجبات کو، تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے صحیح ادا کرنا، تب جا کر نماز کا جو فائدہ ہے، جسمانی فائدہ، روحانی فائدہ اور نماز کی برکتیں، فضیلتیں سب حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تو پھر کوئی فائدہ اس سے حاصل ہونے والا نہیں، بس سر سے ایک ذمہ داری اتر جاتی ہے۔ کھانا آپ بنا رہی ہیں، کھانے میں بے ڈھنگے طریقے سے وہ چولہے کے اوپر دیگچی رکھا، سینٹر میں نہیں رکھا، سائیڈ میں رکھا، صحیح سے پانی اس میں جتنا ڈالنا چاہیے نہیں ڈالا، چاول جو ہے بھگا کر کے پھر ڈالنا چاہیے کچا ہی ڈال دیا اٹھا کر کے، صاف بھی نہیں کیا، نمک بھی صحیح سے نہیں ڈالا، چمچ بھی جیسے اس میں ہلانا چاہیے اس طرح نہیں ہلایا، پلیٹ اس کے اوپر کیسے ڈھانپنا وہ نہیں کیا، آنچ کتنا رکھنا اس کا آپ نے غلط کر دیا، تو وہ کھانا صحیح سے بنے گا کیا؟ ایک طرف پک جائے گا، دوسری طرف آگ نہیں پہنچی وہ کچا رہ جائے گا، چمچ نہیں ہلایا نیچے کا چاول پک گیا اوپر کے بس ویسے ہی ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ہماری نماز کے اندر اگر کمی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج کا جو بیان کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں۔ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا، بہت ساری عورتیں ہیں بہت اچھی نماز پڑھتی ہیں، ان سے آپ نماز کو سیکھیں، شرمانا نہیں چاہیے نماز سیکھنے کے سلسلے میں۔ نماز جو ہے ان سے آپ سیکھیں کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، اور رکوع کیسا، سجدہ کیسا، سورتیں کیسے پڑھنا، اتحیات، دعائے معصورہ، یہ سب سنانا ایک دوسری عورت کو، کہاں غلطی ہے، کہاں زیر ہے، کہاں زبر ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھیں، انشاءاللہ ہماری وہ نماز ہمارے لیے فائدے والی چیز بنے گی۔ ایسی نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ فوراً ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنی بڑی سے بڑی ضرورت کو پوری کر لیا کرتے تھے۔ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ابھی ہاتھ رکھے بھی نہیں تھے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہر کام کو توجہ کے ساتھ کرنا، دل کے ساتھ کرنا، کانسنٹریشن کے ساتھ کرنا۔ ایک لڑکے سے ان کے استاذ نے کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ۔ وہ لڑکا پانی لے کر کے آ رہا تھا، راستے میں اس کا گلاس چھوٹ کر کے نیچے گر گیا۔ تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ بیٹا تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تمہاری نماز کے اندر کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سے ایک گلاس چھوٹ گیا ہے۔ سوچئے، ہاتھ سے گلاس کا چھوٹ جانا اور نماز کا غلط پڑھنا، دونوں کے درمیان کتنا تعلق ہے۔ یعنی جس آدمی کی نماز کے اندر کمی ہوگی، غلطی ہوگی، اس کے دن بھر کے کاموں کے اندر بھی کمی آ جائے گی۔ آپ خواتین کچرا صحیح سے نہیں جھاڑ رہی ہیں، برتن صحیح سے صاف نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ کو صحیح سے نیند نہیں آ رہی ہے، یا آپ کی زبان پھسل جاتی ہے، جو بھی کمی کوتاہی دن بھر آپ سے ہوتی رہتی ہے، اس کی ایک اہم وجہ کیا؟ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ نماز کے اندر کمی اور کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے برے اثرات ہمارے جسم پر، ہماری روح پر پڑ رہے ہیں۔ تو نماز کو صحیح کرنا، اکثر عورتوں کو دیکھا گیا بڑبڑا کر کے نماز پڑھتی ہیں، سر کر کے سورتیں پڑھتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اور ایک اہم چیز یہ ہے، بعض عورتوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہر نماز میں زور زور سے قرآن پڑھتی ہیں، رکوع سجدے کی تسبیحات پڑھتی ہیں۔ حالانکہ عورت کو اس طرح زور زور سے نماز نہیں پڑھنا، عورت کی آواز کو چھپانا، تہجد کی نماز میں بھی بلند آواز سے نہیں پڑھنا۔ کبھی کبھار آپ کو زیادہ نیند آ گئی، اس لیے تھوڑی سی آواز سے آپ نے پڑھ لیا تہجد میں تو چلتا ہے، لیکن روزانہ تہجد میں بھی کیوں نہ ہو، رات کی نماز میں کیوں نہ ہو، آہستہ ہی آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ کبھی کبھار پڑھ لیے، کوئی وہاں پر دوسرا مرد ہے نہیں نامحرم سننے والا، اور آپ کو نیند زیادہ آ رہی ہے لیکن پڑھنا ہے تہجد، اس لیے تھوڑی سی آواز کے ساتھ کبھی کبھی آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، ہمیشہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے کہ بعض عورتیں رکوع میں جاتی ہیں، اللہ اکبر بولتی ہیں، اس کی آواز باہر آ جاتی ہے، گھر میں جو بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ ہیں ان کو سنائی دیتی ہے۔ عورت کو تو اس طرح نماز پڑھنا ہے کہ اس کے جسمانی حرکت کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے، ساؤنڈ نہ آئے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد آ گیا، پیروں میں عورتیں جو چاندی کی پٹیاں پہنتی ہیں اس میں آواز نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹی بچیوں کو آپ نے پہنا دیا ٹھیک ہے، لیکن جو بچی بڑی ہو جائے تھوڑی سی، پھر اس کو آواز والی پٹیاں نہیں پہنانا، کیونکہ اس کے چلنے پھرنے سے اس کی آواز آئے گی۔ گھر کے اندر بھی ہو تب بھی آواز والی پٹیوں کو نہیں پہننا، نارمل پٹی پیروں میں پہننے والی وہ پہننا ہے بس۔ اور ہاتھ میں جو چوڑیاں پہنتی ہیں اس میں تو آواز آئے گی ضرور، لیکن گھر میں اگر کوئی نامحرم ہے تو اس کی آواز سے بھی بچا کر کے رکھنا۔ بہرحال تو میں نماز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ نماز کے فائدے اسی وقت حاصل ہوں گے جب کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو ادا کریں۔ تو ابھی سے آپ ارادہ کر لیں کہ ابھی عصر کی نماز سے ہی آپ اپنی نماز کو صحیح کریں گی، صحیح پڑھیں گی، توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گی، ایک ایک آیت پر رک رک کر کے پڑھیں گی، رکوع سجدے کی تسبیحات آرام آرام سے پڑھیں گی، اتحیات اس کا تلفظ، پروننسیشن، اور درود شریف اور دعائے معصورہ ان کو صحیح سے آپ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے سبق نمبر 30۔ اس سے پہلے بہت ساری دعائیں آپ کو بتائی گئی، کام آنے والی مفید دعائیں، مختلف حدیثوں سے چن کر کے ٹائپ کر کے آپ کو دیا گیا۔ تمام دعاؤں کو پڑھتے رہیں گی روزانہ، انشاءاللہ وہ یاد ہوتی چلی جائیں گی۔ اکثر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو وہ دعائیں میں نے لکھا ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے پڑھی جانے والی دعا۔ نظر بد یعنی بری نظر، کسی کی لگ گئی نظر، بچہ خوبصورت ہے، آنے جانے والے محلے والے سب بچے کو دیکھ رہے ہیں، یا بچی نے آج اچھا کپڑا پہن لیا، کچھ پھول وول لگا لیا سر میں، دیکھنے والے سب کیا اچھی ہے بچی، اس طرح کر کے بولتے جا رہے ہیں، کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی نظر بد سے بچنے کے لیے پڑھی جانے والی دعا کیا ہے؟ کسی انسان یا چیز کی اچھائی کو نظر لگنے کا خدشہ ہو تو یہ پڑھا جائے۔ یعنی کوئی بچی ہمیں اچھی لگی، کوئی بچہ ہمیں اچھا لگا، اب وہ بہت خوبصورت ہے بچہ، اب اس کو نظر لگ سکتی ہے،
تو کیا دعا پڑھنا؟ یہ دعا پڑھنا، نمبر 1، اللہم بارک فیہ ولا یضرہ۔ ترجمہ، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ضرر سے اسے بچا، ضرر یعنی نقصان سے اسے بچا، اس کی حفاظت فرما۔ بچے کو یہ دعا دے دینا، کیونکہ جو تعریف کرتے ہیں ان کی نظر لگ سکتی ہے، تو فوراً یہ دعا دے دینا ان کو۔ کوئی بھی بچہ اچھا لگا، یہ دعا بھی ساتھ میں دے دینا، اللہم بارک فیہ ولا یضرہ۔ اگر اس کو یہ دعا نہیں آتی تو دوسری دعا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، اللہ کو، اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں۔ یہ دعا دے دینا بچے کو۔ بچہ اچھا لگا، اس کو دیکھ کر کے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور تیسری دعا کیا؟ جب کسی کو نظر لگ جائے، بچے کو یا بچی کو نظر لگ گئی، تو یہ دعا پڑھ کر کے دم کرے۔ کسی کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، بچے کو یا بچی کو نظر لگ گئی تو ادھر ادھر لے جاتی ہیں، ضرورت نہیں ہے، آپ خود پڑھ کر کے دم کر سکتی ہیں۔ یہ دعا سیکھ لیں۔ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ، بولیے ایک دفعہ آرام سے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ ایک بار پڑھنا کافی ہے، چاہے 3 بار پڑھ لے، 7 بار پڑھ لے، 11 بار پڑھ لے۔ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں یا دم کرتی ہوں۔ اے اللہ اس کی گرمی اور تکلیف دینے والی ٹھنڈک اور اس کے لائے ہوئے مرض کو دور فرما۔ مرض یعنی بیماری، تو سب چیز اس دعا کے اندر آ گئی کہ اے اللہ میں اس پر دم کر رہی ہوں، اس بچے کے اندر جو بھی گرمی ہے یا ٹھنڈک ہے یا کوئی بیماری اس کو آئی ہوئی ہے، اے اللہ سب کو دور فرما۔ یہ دم کرنے کے بعد یوں کہے، قم بِإِذْنِ اللہ۔ یہ بولنا بچے کو یا بچی کو، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو، اتنا بولنا ہے۔ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جس بچے کو یا بچی کو یا بڑے آدمی کو بھی نظر لگ گئی، وہ نظر فوراً اتر جائے گی۔ بعض مرتبہ کسی گھر کو بھی نظر لگ جاتی ہے، ماشاءاللہ کتنا بڑا گھر ہے ان کا، کتنا بڑا ان کا کھیت ہے، باغیچہ ہے، نظر لگتی ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتی ہیں۔ اور اوپر جو دعائیں بتائی گئیں وہ بھی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کتنا اچھا ہے ان کا گھر، تو ماشاءاللہ بول دیا تو پھر نظر نہیں لگے گی۔ اگر کوئی آ کر کے آپ کے بچے یا بچی کی تعریف کرے، بڑی پیاری ہے بچی، اب نظر لگنے کا خطرہ ہے، تو آپ ان سے بولیے ماشاءاللہ بولو، آپا ماشاءاللہ بولو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ نظر لگ جاتی کر کو بولنا کو، پھر انہوں لڑتی، کیا ہمیں نظر لگا دیں کیا تمہارے بچوں کو؟ وہ بولنا نہیں، خالی بولنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہیں بھی بولو آپا۔ انہوں ان پڑھا، ان کو معلوم ہوتا ہے، انہوں ماشاءاللہ بولا لتی، کئی کو بولنا سے ان کو معلوم نہیں۔ جن کو معلوم ہے وہ خود بخود پڑھنے لگتی ہے، ماشاءاللہ بچہ کتنا اچھا ہے۔
تو ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو حمل سے لے کر وضع حمل تک اور دودھ چھڑانے تک اللہ کی راہ میں سپہ سالاری کا ثواب ملتا ہے۔ عورت کیا کرتی ہے؟ بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو حمل بولتے ہیں۔ حمل، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حمل بولتے ہیں۔ تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عورت کو حمل سے لے کر یعنی پریگننسی سے لے کر وضع حمل تک یعنی ڈیلیوری تک، وضع حمل یعنی ڈیلیوری ہونے تک، اور اسی طرح بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے، اس کے دودھ چھڑانے تک، 2 سال تک بچہ نارملی دودھ پیتا ہے، تو اس کو دودھ چھڑانے تک عورت کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کی راہ میں سپہ سالاری کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی گویا وہ عورت جہاد میں نکلی ہوئی ہے اور وہاں تلوار لے کر کے اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہی ہے، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوگی اس کے پیٹ سے، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اس عورت کی وجہ سے ایک بچہ دنیا میں آیا تو عورت کو اتنا ثواب ملتا ہے، پریگننٹ ہونے سے لے کر ڈیلیوری ہونے تک، اور اس بچہ یا بچی کے دودھ چھوڑنے تک اس کو جہاد میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا لمبا ثواب ملتا ہے، اندازہ لگائیے۔ بعض عورتیں پریگننٹ ہونے کو بالکل ناپسند کرتی ہیں۔ بہت سارے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی نے اولاد کو نہیں چاہا، کہا کہ بھائی اولاد ہم کو نہیں چاہیے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے کر کے۔ بعد میں 2 سال ہو جانے کے بعد سوچا کہ رشتہ دار پوچھ رہے ہیں، فلاں پوچھ رہے ہیں، ابھی تک بچہ ہوا نہیں، کیا نامہ رکھتے ہیں، کام بھی آ نہیں جا نہیں سکتے، تو تب وہ اولاد کو طلب کرتے ہیں، لیکن بعد میں اولاد ہونے کی صلاحیت ان سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر زندگی بھر روتے ہیں، ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہیں۔ حالانکہ کتنا ثواب ہے، پریگننٹ ہونے سے لے کر ڈیلیوری ہونے تک 9 مہینے اور اس کے بعد اور 2 سال، اتنا لمبا زمانے تک جہاد میں جا کر کے فوج کا کام کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر اس سے ہلاک ہو گئی تو شہید کا اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت بچے کی وجہ سے مر گئی، ڈیلیوری کے وقت مر گئی، یا ڈیلیوری کے بعد یا ڈیلیوری سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئی، اس عورت کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، شہید جیسا ثواب اس کو ملتا ہے۔ شہید، اس کا خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شہید کو موت کے وقت میں اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز کا مسئلہ، قعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کا طریقہ، یعنی 2 رکعت کے بعد اتحیات میں جو بیٹھتی ہیں عورتیں، وہ طریقہ کیا ہے؟ عورتیں دونوں قعدوں میں بیٹھیں تو بائیں کولہے پر بیٹھیں، بائیں کولہے پر، لیفٹ سائیڈ کا جو حصہ ہے پیچھے بیٹھنے والا، اس پر بیٹھنا ہے، اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے، رائٹ سائیڈ، دونوں پیر جو ہے رائٹ سائیڈ نکال دینا اور بائیں کولہے کے اوپر بیٹھنا، اور
ہاتھ کی انگلیاں، ہاتھ کی ہاں ہے یہ اردو میں، اور ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر رکھیں۔ اتحیات میں جب بیٹھے قعدے میں تو ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے رکھیں اور نظر گود میں رکھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حالت تشہد میں بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ مرد کیا کرے گا؟ بائیں پاؤں پر بیٹھے گا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا مرد، اور عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ چار زانو بیٹھ جائیں۔ چار زانو کا مطلب کیا؟ دو گھٹنے ہو گئے اور دو پیر سائیڈ میں نکال کر یہ بائیں طرف لیفٹ سائیڈ کا جو بیٹھنے والا حصہ ہے اس پر بیٹھے۔ یہ عورتوں کا اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ نماز کے مکروہات، یعنی وہ کام جو نماز کے اندر ناپسند ہیں۔ نمبر 16، اس سے پہلے 15 گزر چکی۔ فرض نماز میں بے ضرورت دیوار وغیرہ کسی چیز کے سہارے پر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ فرض نماز اگر آپ پڑھ رہی ہیں، اسی طرح واجب وتر نماز بھی، بغیر ضرورت کے ٹیکا نہیں لگانا، دیوار وغیرہ کا ٹیک لگا کر کے نہیں پڑھنا، ورنہ مکروہ ہے۔ نمبر 17، ابھی سورت پوری ختم نہیں ہوئی، ایک یا دو کلمہ رکوع میں جا کر ختم کیے جلد بازی میں تو نماز مکروہ ہو گئی۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سورت پڑھ رہی ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اتنا بولا، من الجنت والناس کھڑے کھڑے پڑھنا چاہیے، لیکن عورت نے کیا کیا؟ من الجنت والناس کو پڑھتے پڑھتے ہی وہ رکوع میں چل گئی، رکوع میں چلی گئی، یا لاسٹ کا ایک ورڈ رکوع میں جا کر کے ختم ہوا، حالانکہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورت پوری کرنا ہے، لیکن اتنا جلدی پڑھی اور رکوع میں گئی، رکوع میں جا کر کے اس کا وہ ورڈ کمپلیٹ ہوا، وہ سورت کمپلیٹ ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا، کمپلیٹ سے سورت مکمل ہو جائے، ایک سیکنڈ رکیں، اس کے بعد اللہ اکبر بول کر اطمینان سے رکوع میں جانا۔ نمبر 18، اگر سجدے کی جگہ پاؤں سے اونچی ہے مگر ایک بالشت یا اس ایک بالشت سے زیادہ ہے تو مکروہ ہے۔ سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے وہ اونچی نہیں ہونا بلکہ لیول رہنا۔ اگر اونچی بھی ہے تو ایک بالشت ہے اونچی یا ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہے سجدے کی جگہ، تو پھر نماز مکروہ ہوگی۔ بغیر مجبوری کے اس طرح نماز میں سجدے کی جگہ ہائٹ پر نہیں ہونا، لیول زمین پر نماز پڑھنا۔ اگر تھوڑی بہت اونچائی ہے تو چلتا ہے، لیکن ایک بالشت ہائٹ ہے سجدے کی جگہ یا اس سے زیادہ ہے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ عقیدہ، صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسلمانوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ صحابی کا مقام بہت بڑا ہے۔ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، لیکن صحابی کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، حضور کے زمانے میں تھے وہ، لیکن حضور کو نہیں دیکھ پائے، صرف صحابہ کو دیکھا۔
تو صحابہ جیسا مقام ان کا نہیں ہے، ان سے کم ہے۔ صحابی کا مقام تمام مسلمانوں سے، تمام ولیوں سے بڑا ہے حضور کے بعد۔ سنت، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں جو بھی موجود ہوں ان کو سلام کرنا سنت ہے۔ گھر میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب کو سلام کرنا گھر میں آتے وقت۔ کسی کے گھر بھی آپ جائیں تو سلام کر کے جانا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا۔ سلام کریں گی بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم کا مطلب کیا؟ تمہارا دین سلام ہو، سلامتی ہو تمہارے دین کو، تمہارے جسم کو سلامتی ہو، تمہارے گھر کو سلامتی حاصل ہو، بڑا فائدہ ہوگا سلام کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔